ہے، لیکن آج جب میں ایران کے سفر پہ آیا اور یہ گلستہ اسٹیٹ میں جب ہم داخل ہوئے تو یہ پہاڑوں کی ہریالی، دونوں طرف پہاڑوں کا سلسلہ، یہ خوبصورت مناظر کو جب ہم نے دیکھا تو واقعی محسوس ہوا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو گلستہ ہے وہ اس امام مصطفیٰ ہے۔ ആഴത്തങ്ങാടിയിലും തോച്ചുവടക്കേത്തിട്ട് താറടിയാണുണ്ടോണ തബിലിനോ خلال السفر إلى جرجان هناك أودية جميلة وجبال واسعة۔ ایران کا بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، جیسے ہمارے ہاں کشمیر ہے اور مسوری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصد عاشقان غزہ مشہد کے ویڈیو ہم آپ کو دکھا چکے ہیں۔ مشہد سے ہم نے گلستان صوبے کا شہر ہے مشہور گرگان، پرانا نام جرجان ہے، جو اہل علم ہیں، کتابوں سے شغف رکھتے ہیں اور علم بلاغت وغیرہ پڑھا ہے، تو بہت ساری علماء جرجان کی کتابیں ان کی نظر سے گزری ہوگی، تو وہاں کا سفر ہے اور یہ 700 کلومیٹر کا سفر ہے جو ہم نے بذریعہ بس طے کیا ہے، اور یہ جان بوجھ کر طے کیا تاکہ بیچ کے جو مناظر ہیں وہ بہت ہی دلکش ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ان سے لطف اندوز ہوتے ہوئے گزرے۔ اس 700 کلومیٹر کے سفر اور اس کے مسافت میں ایک علاقہ خراسان کا گزرا ہے جو نسبتاً ہموار میدان والا، کہیں کہیں پہاڑوں والا، جس کا ویڈیو آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، اور وہاں پر کھیتی ہے، کہیں کھیتی ہے، کہیں ایسی میدان پڑا ہے، کچھ خشک و کچھ سرسبز علاقہ تھا، لیکن اب جو علاقہ ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ گلستہ کا علاقہ ہے، نام ہی گلستہ ہے۔ یہ صوبہ ایران کے تقریباً 31 صوبے ہیں، ان میں سے ایک صوبہ گلستہ ہے، اور نام ہی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ واقعی یہ اسم بامسمہ ہے، یعنی واقعی گلستہ ہے، اور بہت دور دراز علاقے تک پھیلے ہوئے پہاڑی سلسلے، سبز پوش پہاڑ، ہریالی اپنے اندر رکھنے والے اور بڑے جذاب، بڑے دلکش مناظر ہیں کہ انسان کی طبیعت، انسان کے مزاج کی طرف کھنچتا ہے، انسان ان میں جو ہے نا مگن ہو جاتا ہے، اور اس کی طبیعت پر، اس کے مزاج پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، ہمارے ساتھیوں پر بھی پڑا، جس کا اثر آپ اس ویڈیو میں آگے دیکھیں گے۔ تھوڑا سا ہم آپ کو بتائیں کہ ہم جرجان کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جرجان، گرگان آج کل کہتے ہیں اس کو، اور یہ جو نام پڑا ہے جرجان بن ولاس بن سام بن نوح کے نام پر اس کا نام پڑا، یہ تاریخ کا بتاتے ہیں، اور اسلامی خلافت کے زیر لگیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آیا ہے۔ صلح کے ذریعے سے فتح ہوا تھا، لیکن بعد میں یہاں کے باشندوں نے بغاوت کر دی تھی، تو غالباً 99 یا 100 ہجری میں سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں یزید بن محلب نے پھر اس کو دوبارہ فتح کیا تھا۔ یہ حضرت عمر کی خلافت میں فتح ہوا ہے، نہاون کی فتح جو مشہور ہے اس کے بعد، اور یہاں پر کئی اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی تشریف لائے ہیں، ان میں حضرت حسین بن علی ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، حذیفہ بن یمان ہیں، سعید بن عاص ہیں، سوید بن مقرن ہیں، عبداللہ بن ابی اوفا ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، سماک بن مخرمہ ہیں، ابن عمر وغیرہ، اور بھی کئی نام ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ اور جرجان کو جو عالمی شہرت دلائی ہے اور عالمی سطح پر جو مشہور ہوئے، وہ وہاں کے 3 علماء ہیں۔ علماء تو وہاں بہت سے گزرے ہیں اور ان پر مکمل کتابیں بھی لکھی جا چکی ہے۔ 3 علماءوں نے اپنے نام کے آگے جرجانی لکھا، اور تینوں علماء علم بلاغت میں مشہور و معروف رہے ہیں۔ ایک علی بن عبدالعزیز الجرجانی ہیں، 392 میں ان کی وفات ہے، اور دوسرے عبدالقاہر الجرجانی ہیں، محرر علم البلاغہ ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کی وفات 471 کی ہے۔ اس کے بعد محمد بن علی الجرجانی 729 میں جو بعد کا دور ہے اور جمود کا دور ہے، تو اس دور میں یہ گزرے ہیں۔
اور ان 3 علماء کی وجہ سے اس پورے علاقے کو بڑی شہرت حاصل رہی ہے. اور یہ جو علاقہ ہے اس میں 40% سنی ہے، اہل سنت ہے. ایران میں آپ جانتے ہی ہیں کہ اکثریت اہل تشیع کی ہے، لیکن اس علاقے میں جو سرسبز شاداب علاقہ ہے، طبیعت سے، نیچر سے، دلکش مناظر سے اور بہترین مناظر رکھنے والا جو علاقہ ہے، طبیعت جس کی طرف کھینچتی ہے اور دل جن مناظر کو دیکھ کر سرور اور خوشی محسوس کرتا ہے، جو علاقہ ہے یہاں 40% سنی ہیں. ترکمانی علماء ہیں جو بخارا سے آئے ہیں، داغستان سے آئے ہیں، اور ان کے ساتھ ہماری ملاقات بھی رہی، نشست بھی رہی، ان کی ضیافت بھی رہی. اس کا بھی ویڈیو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے بعد آئے. ابھی آپ دیکھیے جس علاقے سے گزر رہے ہیں، آپ کو یہ تو بس کے اندر سے ویڈیو کیا گیا ہے، باہر سے کیا ہوتا تو اور بھی صاف آتا. علاقے میں لوگ گھومنے آتے ہیں تفریح کے لیے. گاڑیاں دیکھیے سڑک کنارے کھڑی ہے، اندر درختوں کے اندر خیمے لگے ہیں اور وہاں پر یہ لوگ خیمے لگا کر رہتے ہیں، دن گزارتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. باقی کے مناظر آپ آگے دیکھیں. ہمارے کچھ ساتھی اس میں گنگناتے بھی ہیں طبیعت سے متاثر ہو کر، اور بہت کچھ باتیں آپ کو اس میں ملے گی. آپ ویڈیو اچھا لگے تو شیئر کریں. مختصر اس کے علاقے کی تاریخ میں آپ کو بتا دی. یہ بہت پرکشش وادیاں ہیں ماشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑی راستہ بہت لمبا چوڑا، اس میں ہم لوگ یہاں رکے ہیں اس کے پرکشش ہونے کو دیکھتے ہوئے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی اچھا علاقہ ہے. 700 کلومیٹر پر مشتمل یہ بیچ کا علاقہ ہے. ایران کا بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے. جیسے ہمارے ہاں کشمیر ہے اور مسوری ہے، ٹھنڈے جو علاقے ہیں جہاں پر لوگ گرمیوں میں چھٹیاں بتانے جاتے ہیں یا کچھ دن گزارنے جاتے ہیں، یہ علاقہ وہ ہے. اور آگے بھی پورا علاقہ اس طرح ہے. ہماری جو کتابوں میں غالباً شرح ابن عقیل کے جو مؤلف ہیں عبد القاہر الجرجانی، وہ اس علاقے کی طرف جا رہے ہیں. مشہد سے 700 کلومیٹر ہے اور بذریعہ بس ہمارا یہ قافلہ پورا وفد جا رہا ہے. دیکھیے آپ مناظر دیکھیے، پورا علاقہ اسی طرح ہے. یہاں تو ہم رکے ہیں، اس سے بھی زیادہ خوبصورت بہت ساری جگہیں تھیں ماشاءاللہ. اور یہ آپ دیکھیے یہاں کی خوبصورتی. یہ ہمارے ساتھ شیخ بدری ہیں ماشاءاللہ، اچھے مغنی ہیں، اور یہاں کی خوبصورتی اور پرکشش مناظر کو دیکھ کر یہ کچھ گانا چاہتے ہیں. جی جی. താഴത്തങ്ങാടിയിലും തോച്ചുവടക്കേത്തിട്ട് താറടിയാണുണ്ടോണ തബിലിഹിനോട് തീരെ താഴ്ന്ന പണിയാണല്ല തീർക്കുന്നി കേട്. പുസ്തകമേന്തും കഴുത എന്നു വിളിച്ചു ഉസ്താദിൻ പുച്ചരസം വാങ്ങിച്ച കഥയറിയാമോ? ശിഷ്യ സഹഗുരുവാക്ഷേപത്തിൽ കഥയറിയാം. اشتغل. هل تريد أن تتحدث؟ أيوة تكلم. مصطفى مهربان وصفا سرور انبیاء حسبی در وفا مهر تو در دلم عشق تو منزلم مصطفى مهربان با صفا سرور انبیاء حسبی در وفا مهر تو در دلم عشق تو منزلم
عمری اسم تو روشنای دلم، مهربان با یتیم، خلق و خویت کریم، میوزد در بهار عشق تو چون نسیم. آرزوی دلم ای رسول خدا، کوثر از دست تو نوشم ای مصطفی، در کرم سرورو در عطا بهترین، ای محمد امین آفرین آفرین. مصطفی مصطفی مهربان با صفا، سرور انبیا اسوه‌ای در وفا، مهر تو در دلم، عشق تو منزلم، منهجش اعتدال، خلق او بی مثال، شادمان چهره اش آرینی کو خصال، رفته تا بیکران تا که آرد نشان، هدیه از آسمان. ہم لوگ جب بچپن میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب گلشتہ اور گوشتہ پڑھتے تھے الہ آباد میں، ہمارے استاد کے گلشتہ کے استاد تھے حضرت مولانا قاری عبداللہ صاحب، اور گوشتہ کے استاد سے ہمارے حضرت پیلو رشید استاد گرامی حضرت مولانا عمر صاحب دعوت برکاتہ. تو ہم لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ کتاب ہے، یہ صرف گلشتہ گوشتہ یہ صرف ایک خیال ہے اور نصیحتوں پر مبنی ہے. لیکن آج جب میں ایران کے سفر پہ آیا اور یہ گلستہ اسٹیٹ میں جب ہم داخل ہوئے تو یہ پہاڑوں کی ہریالی، دونوں طرف پہاڑوں کا سلسلہ، یہ خوبصورت مناظر کو جب ہم نے دیکھا تو واقعی محسوس ہوا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو گلستہ ہے وہ اس میں مسمہ ہے. جس طرح سے انہوں نے حکایات کی منظرکشی کی ہے اور یہاں کے گلستانوں کو بیان کیا، واقعتاً حقیقت کو انہوں نے الفاظ میں پرو دیا ہے حضرت شیخ سعدی نے، جس میں نصیحت بھی ہے، واقعات بھی ہیں اور جغرافی منظر بھی ہے. ان کے اشعار میں ساری چیزیں پرو دی گئی ہیں. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ ان کی وہ ان کی نسبت تھی، یہ تڑپ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دوست جناب صادق حسینی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہم لوگوں کو یہ موقع دیا اور ہم نے ایران کی سلطنت کو دیکھا. انشاءاللہ یہ سفر ہم لیے بہت مفید اور بہت اچھا ہوگا. تمام لوگوں کو، اپنے دوست صادق حسینی صاحب کو، تمام دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. احمد نانوی اسٹیٹ گلشتہ ایران. اچھا.